ہر وقت ایک یہ لفظ پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہ ہو۔ یہ لفظ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، پانی کو روک دے گا، گناہوں کو مٹا دے گا، قضا نمازیں سب معاف کروا دے گا۔ پیارے ناظرین، وہ لفظ یہ ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک بہت ہی پیارا لفظ کے حوالے سے ہے، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی یہ لفظ پڑھے گا یا اس کی تسبیح کرے گا، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے اور قضا نمازیں سب معاف ہو جائیں گی۔ یہ لفظ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پانی کو روک دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور فیصلہ اس حق میں ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اس کی التجا کو سنتا ہے، اس کی مانگی گئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے اور اس کی خواہشات کی تکمیل ہونے لگتی ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا جب دل سے اور یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ مانگ، تجھے سب دیا جائے گا۔ تو اس پیاری اور عظیم تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اکثر زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں جب ہر طرف سے دروازے بند محسوس ہوتے ہیں، فیصلے انسان کے حق میں نہیں ہوتے، اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، دشمن طاقتور لگتے ہیں اور ہر انسان چاہتا ہے کوئی راستہ نکلے، کوئی سہارا ملے، کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے حق میں فیصلہ کرے، اس کے دشمنوں کو مغلوب کر دے اور اسے کامیابی عطا کرے، اس کی قضا نمازیں قبول ہو جائیں، اس کے تمام گناہ مٹ جائیں۔ تو دین اسلام میں ہر مشکل کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں وہ طاقت ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک ایسی آیت بھی ہے جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ فرما دے گا۔ جب کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی مقدمہ یا فیصلہ انسان کے حق میں نہ ہو، حالات اس کے مخالف ہوں، تو اس تسبیح کو یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا اللہ تعالیٰ کے فضل اور مدد کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یہ تسبیح گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور انسان کی تمام قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ ایک عظیم تسبیح ہے جسے ایمان اور پختہ یقین کے ساتھ پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا اور اس کی ہر رکاوٹ دور کر دیتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو روزانہ یہ ایک لفظ کی تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، مخلوق میں اس کا سکہ چلتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں اور نہ میں سب کی نہ ہوتی ہے اور ایسا شخص اس دنیا میں بھی شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ تسبیح چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، آگ کو بجھا دیتی ہے اور گناہوں کو مٹا دیتی ہے، جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ جو اللہ رب العزت و نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ ایک عمل کر لیتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سی تسبیح ہے جسے روزانہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، اور وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں امیر کبیر غنی اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک صورت، بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ، ہر ایک حرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک تسبیح ہے جو کہ اللہ نے خاص غریبوں کے نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی ہر روز اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جتنی حاجتیں ہوں وہ پوری فرما دیتا ہے اور چند ہی دنوں میں امیر سے امیر ترین ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر برسی دولت کی بارش دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس تسبیح، اس لفظ کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتی ہوں جس میں قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اپنے آخری نبی آخر الزماں اور آپ کی صحابہ کی اولاد تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو۔ اور سورۃ ابراہیم میں فرمایا گیا، جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ لقمان میں فرمایا گیا کہ لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، جو کوئی ناشکری نہیں کرتا تو بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ اسی طرح سورۃ نحل میں فرمایا گیا،
بس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو۔ ناظرین، یہ تمام اس طرح کی بہت سی آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں اور ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ شکر گزاری کرنا اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اس کو رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے رسول خدا، میرے رب سے ذرا میرے متعلق دریافت کیجیے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالا نہیں جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص کو دیکھا، اس نے ریت سے جسم کو ڈانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے کلام اللہ، میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اسے کہو ہماری ناشکری کرے۔ جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا، اسے کہو ہمارا شکر گزار بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہوئے پہلے آدمی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میری ناشکری کرو، تمہارے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکرا بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ آگے چلے گئے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ تو ناظرین، اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں، میرے پاس نہ پیسہ ہے اور نہ ہی ایسی چیزیں جس پر میں شکر ادا کروں۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑ گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔ ناظرین، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور، آپ کے شب و روز احسان مندی کی تصویر تھے۔ آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں متواتر اللہ کی نعمتوں کو برستے دیکھتے تھے تو آپ اللہ کی حمد و ثنا اور تقدیس کرتے، بلکہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا بغور مطالعہ کریں اور اذکار اور دعاؤں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور شکر و امتنان سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا مدح سب حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ سے فرمایا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے۔ اس نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے اور انسان کے حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ یہی وہ مقام ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی ثنا کریں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا اور جب تک اسے منظور ہوگا وہ مجھے سجدے میں ہی پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، اے محمد، اپنا سر اٹھاؤ، تم جو کہو گے اسے سنا جائے گا، جو سوال کرو گے تمہیں دیا جائے گا اور جو سفارش کرو گے اسے قبول کیا جائے گا۔ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، پھر سفارش کروں گا تو میرے لیے مخصوص لوگوں کی حد مقرر کی جائے گی، میں انہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یوں حمد و خیرات و برکات کی چابی اور خوشیوں کا دروازہ ہے، وہ زیادہ ثواب لینے کا راستہ ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے، برکتیں قائم رہتی ہیں اور حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ حمد سے نعمتوں کو دوام ملتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور اللہ رحمتوں کا پے در پے نزول ہوتا ہے۔ حمد تمام اعمال کا تاج ہے، وفا کی دلیل اور احسان کی شرط ہے۔ رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے مقام و مرتبے اور اپنے خالق و مولا کی عظمت کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
سیرت کا مطالعہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ہر عضو رب تعالیٰ کی شکر گزاری میں مصروف رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل شکر گزار، زبان ذکر الہی میں مشغول، روح آسمان اور زمین میں اللہ کی تسبیح کرنے والی اور اعضاء اپنے رب کی رضا میں مصروف عمل رہتے تھے۔ لہٰذا آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اپنے رب کے شکر گزار، اپنے مولا کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دن اپنے رب کا دل سے بھی شکر ادا کیا جس دن آپ کو کامل یقین ہو گیا کہ ہر چھوٹی بڑی، نئی پرانی اور ظاہر باطن نعمت صرف اللہ وحدہ کی طرف سے ہے جو بلند شان والا ہے۔ مومن کے نزدیک شکر گزار دل ہونا عبودیت کے ارکان میں سے ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اسے حاصل ہونے والی ہر نعمت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اپنے رب کا شکر کیا اور ہمیشہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی غمی، سختی آسانی اور ہر زمان و مکان میں ہمیشہ رحمان کی حمد و ثنا کے نغمے گاتے۔ کھانا کھاتے تو اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے، کوئی مشروب پیتے تو اپنے خالق کا شکر کرتے، کپڑے پہنتے تو عطا کرنے والے کی تعریف بجا لاتے، اور سواری پر سوار ہوتے تو اپنے رب کی نعمت کا اعتراف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پر شکر گزار تھے، بلکہ آپ کا مشکل ترین اور دردناک حالات میں بھی اپنے رب کی شکر گزاری سے غافل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکست کی حالت میں زخموں سے چور واپس آئے، جبکہ آپ کے کئی صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تھا، آپ کے نورانی چہرے کو زخمی کر دیا گیا تھا، آپ کا رباعی دانت توڑ دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برابر ہو جاؤ یہاں تک کہ میں اپنے رب کی ثنا کروں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کے نہایت لطیف اور پر حکمت معنی سکھائے کہ مصائب پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ یہ یقین و تسلیم کا اعلیٰ درجہ اور عذاب کا سب سے اونچا مقام ہے اور رضا صبر سے عرفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معرکہ احد کا ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے شکر کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے شکر اور اس کی رضا اور مزید نعمتوں کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب حمد کرنے والوں سے پہلے خود اپنی حمد کی ہے، تمام شکر گزاروں سے پہلے اپنی ذات کی قدردانی کی ہے، اور تمام ثنا کرنے والوں سے پہلے اپنی ذات مقدس کی ثنا کی ہے۔ چنانچہ فرمایا، سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ نبی کریم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے مسیدہ کپڑے پہن رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا، بلا شبہ اللہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو شکریہ کا یہ طریقہ سکھایا کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، ان کا اظہار کیا جائے اور زبان سے انعام کرنے والے کی ثنا کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ آپ نے اپنی نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلا جو کلمہ ارشاد فرماتے وہ اللہ کی حمد پر مبنی ہوتا۔ آپ فرماتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حال کر دینے والی تھکاوٹ کے بعد آرام دہ نیند آنے پر بھی اپنے رب کی حمد بیان کرتے
وہ اس بات پر بھی اس کی تعریف اور ثنا کرتے اس نے روح کو لٹایا تھا کہ آپ خوبصورت دن اور امید اور عمل سے نیز اس صبح کی نعمت پر بھی اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے جس نے بری شان و شوکت سے کائنات کو ڈھانپ رکھا ہے اور اس کی کرنوں نے ہر سو اجالا کر دیا ہے۔ آپ نے اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت یہ کہہ لیا، اے اللہ، مجھے جو بھی نعمت حاصل ہے وہ تجھے اکیلے ہی کی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، سو تیری ہی حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے، تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر لیا۔ اور جس نے شام کے وقت اس طرح کہہ لیا تو اس نے اپنی اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور جو کچھ اس نے عطا کیا ہر حال میں اس پر خوش رہنے کی توفیق دے۔ محترم ناظرین، پورے کا پورا قرآن عظیم شاہکار ہے اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت بیش بہا اور قیمتی موتی ہے، ہر ایک صورت بیش بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن پاک اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ ان قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کو کھولتے ہیں، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ ایک ایسی تسبیح کا لفظ ہے جسے روزانہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہاں کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو روز یہ تسبیح پڑھتا ہے، یا ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسے انسان کو کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی جو ہر روز نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، کتنی ہی بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ روزانہ ہر وقت یہ تسبیح، یہ لفظ پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہیں ہو، یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، قضا نمازیں سب معاف کروا دے۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ساتھ ہی بڑا مقصد ہو، کیسی بڑی سے بڑی حاجت ہو، اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو شیطان کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو مٹا دے، جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم روزانہ کسی بھی نماز کے بعد ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھنی ہے، اور چلتے پھرتے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رضامندی کے حصول، آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتیں پانے، جنت میں بلند درجات حاصل کرنے اور کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے مختلف اعمال اور اذکار بیان فرمائے اور انہیں کرنے کی ترغیب اور تاکید کی ہے۔ انہی اذکار اور اوراد میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کلمے کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ یہ کلمہ دنیا آخرت کی بہت سی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور اچھے اعمال کرنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے ہے۔ اس کلمے کے معنی و مفہوم میں غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ کس کلمے کے ذریعے بندہ اپنی صلاحیت، لیاقت اور قدرت کی نفی کرتا ہے اور ہر خوبی اور اچھائی اپنی ذات سے انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی محتاجی ظاہر کرتا ہے اور اپنی عاجزی اور نسکساری کا برملا اقرار، اپنی بے بسی اور لاچاری کا کھلے الفاظ میں اعتراف کرتا ہے اور بس زبان حال کہتا ہے کہ اے اللہ، میں عاجز اور کمزور بندہ ہوں، مجھے گناہوں سے بچنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جس انسان کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا سکے اور نیک اعمال کرنے کی قوت دے سکے۔ الغرض یہ کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو عمدہ طریقے سے اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے۔ متعدد احادیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کا خزانہ کہا گیا، چنانچہ بخاری شریف وغیرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ جب وہ کسی بلندی پر چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے تو آواز بلند تکبیر کہتے۔ یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لوگو، اپنے اوپر نرمی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے بلکہ تم اس کو پکارتے ہو جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میں اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر رہا تھا تو آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام لے کر فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس، میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اس حدیث شریف میں ترغیب دی گئی جس طرح انسان کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ خزانہ جمع کرے تاکہ دنیا میں خوشحال اور عیش و عشرت کی زندگی گزارے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اس کلمے یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرے تاکہ آخرت میں ابدی راحت نصیب ہو سکے، جنت میں اعلیٰ درجات اور زیادہ نعمتوں کا حصول ہو۔ ناظرین محترم، یہ عمل ہونے کے بعد آپ اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام دعائیں سننے والا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے